کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جس میں کسی کی موت واقع ہو سکتی ہو؟ اچھا، مجھے کچھ شک ہوا تو میں نے کچھ سوالات ایک دو کیے. جب میں نے سوالات کیے تو یہ پتہ چلا کہ جو ریلیشن شپ ہے، یہ ایک ساس ہے، ایک بہو ہے جو الگ الگ وقتوں میں آئے، یہ اس کی موت کے لیے پوچھ رہی ہے وظیفہ، وہ اس کی موت کے لیے پوچھ رہی ہے. بخدا میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، یہ میں بخدا کوئی یہ آپ بالکل آپ جتنا ہنسے آپ اس پر کم ہے. یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم نے مذہب کو یا دین کو، دین فروشی کے لیے، روحانیت کو محض پیسہ کما. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب اکثریت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ، ہاں صاحب کیا آپ پر جن ہے، ایک ٹیلی فون آئے گا، لائیو کال آ رہی ہے، ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، بالکل جناب، یوں کر کے میں نے ابھی ایسے کر کے کیا، یہ کیا، ہاں یہ اس کے اوپر جن ہے، اس نے کالا جادو کیا ہے، اس نے وہ کیا، اس نے کیا. یار آپ ایک بات بتائیے مجھے، استخارے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں کھل کے بات کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، کیوں مذاق اڑا رہے ہیں اس کا؟ نمبر دو، حضور اکرم علیہ تعالیٰ وسلم نے تو کبھی کسی نے نہیں فرمایا کہ تم پر جادو ہے، تم پر یہ. انہوں نے فرما دیا اگر یہ شک ہے تو یہ قرآنی آیات ہیں، یہ میری مسنون دعائیں، یہ پڑھ لو اور خود پڑھو، بجائے اس کے کہ دوسروں نے جا کے پڑھوا کر خرید کر. تو جو اللہ کے کلام کو، ہمارے ہاں تو استخارے کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ شادی ہونی ہے یا نہیں ہونی. اچھا دیکھیے، اچھا، اور وہ بھی اس طرح سے نہیں جس طرح سے استخارہ کرنا چاہیے. ہاں سنت کے مطابق نہیں کر رہے نا. نہیں ساحر بھائی آپ چلتے جائیے. منع کرنا ہوتا ہے تو استخارہ کا نام لے دیا جاتا ہے. ہاں ایک بات، اچھا منع کرنا ہوتا ہے تو استخارے کا نام لے دیا. اس میں آپ مذاق کس کا اڑا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کا طرز عمل کا، جس میں استخارے کا مطلب اللہ سے مشورہ، اور اللہ کے مشورے کے لیے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. آیت میں یہی تو کہا گیا کہ تم اللہ کو جھٹلاؤ گے. توکل کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اندر راضی رہیے. اور تقدیر کی جو اقسام ہے اس میں تقدیر مبرم بڑی اہم ہے. اس تقدیر مبرم کا آپ انکار کرتے ہیں اور آپ جا کر کسی فرد سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم سب کچھ کر دو. کیسے کرے گا وہ؟ اچھا، یہی طریقہ کار ہماری زندگی میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے خود ساختہ معاملات زندگی کے اندر ایسے عقائد اپنے پیدا کر لیے جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے. میں کھلی بات کر رہا ہوں. اور ان کو ہم نے عقیدے کا حصہ بنا کر اور دین کا حصہ بنا کر یہ سمجھ لیا کہ یہی دین ہے اور یہی عقیدہ ہے. جبکہ بالکل یہ صحیح ہے کہ روحانیت کی دنیا میں جتنے بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے وظائف بھی بتائے ہیں، اوراد بھی بتلائے ہیں، تعویذ بھی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی فرمایا. صحابہ، ایک صحابی تھے، ان کے سر میں درد تھا، والدہ لے کر گئی، چھوٹے سے تھے، 9 سال کے. سر پہ حضور نے یوں ہاتھ رکھا، 80 سال کی عمر تک وہ جو بال پورے سفید ہو گئے، لیکن اتنے بال ان کے کالے رہے. کیا بات! کسی نے پوچھا کہ یہ تمہارے بال کالے کیسے ہو گئے؟ تو کہا کہ حضور نے یہاں پر اس طریقے سے میرے لیے دعا کی تھی، تو آج تک یہ میرے بال کالے پکے میرے جسم کا. ایک اور صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شکم میں، میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سورہ ناس ایسے سینے سے نیچے اتار کے پڑھی اور دم کیا باقاعدہ اس طریقے سے. اب یہ بھی نہیں کہ مرد عورت کو ہاتھ لگائے، حرام ہے یہ جو ہمارے تو اب چل نکلا نا، بہت کچھ کر لو. نہیں، کوئی عامل، کوئی شریعت کے خلاف اگر کوئی شخص کرے گا تو وہ عامل ہو ہی نہیں سکتا، وہ شیطان ہے.